اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العلی العظیم وصدقہ رسولہ الکریم صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بآواز بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. بر دیگر بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. ظہور تعجیل امام زمان علیہ السلام بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. رحم اللہ من کرہ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد. مالک خالق اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت و رفعت و جلالت و کریمیت کا واسطہ، آل محمد کا عظیم خالق جو بھی کلام پاک تلاوت فرمایا ہے، اور جتنے بھی حاضرین ہیں، میں حقیر سمیت جو بھی ڈیوٹی ہے، جو بھی لنگر نیاز تبرک کا اہتمام کیا گیا ہے، اور تمام کلام پاک کا اجر و ثواب اور سورۃ فاتحہ کا ثواب انبیاء، اولیاء، اوصیاء، شہداء، صالحین اور بالخصوص سرکار امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. مالک اللہ ان سے جو ہدیہ اور ثواب موصول ہو، جناب منیر حسین کانانی صاحب، ان کی جتنے بھی مرحومین ہیں، اور بالخصوص شکیلہ صاحبہ ان کے لواحقین اور مرحومین، اور بالخصوص نجمہ خان ان کے والد بزرگوار، والدہ محترمہ، اور جتنے بھی مرحومین ہیں، اور من جملہ حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں، مالک اللہ اس مجلس عزا کا ثواب ان کی ارواح کو ایصال فرما. کریم اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ، اس ماہ مبارک کی غربت کا صدقہ، مالک جتنے حاضرین ہیں تمام کی خواہشات شرعیہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو مریض ہیں میرا مالک بیمار کربلا کے صدقے انہیں شفائے کلی عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. جتنے بھی مومنین مومنات نے، دوستان نے، اساتذہ نے، طلباء نے، شاگردان نے، مالک اللہ جو دعائیں ذمہ لگائی ہیں مجھ حقیر کے، مالک ان دعاؤں کو بہتر جانتا ہے، تمام دعاؤں کو بحق الحسین قبول فرما. تمام دعاؤں کی آخری دعا مقبولیت سند دعا سرکار صاحب العصر کا جلد از جلد ظہور فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما. اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت اور مجلس کی مقبولیت کا بہترین ذریعہ بلندتر صلوات. نعرہ تکبیر. خالق کا نام بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. احسان نہیں ایمان سمجھ کر پھر بھی حیدری.
بعلی باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمتقین وآلہ طیبین وطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا السلام علی سیدات الجلیلات المخدومات المظلومات المحرومات رونے والوں وہ معظمہ بی بی ہے جو رو رو کر کہتی تھی بابا تیرے گزر جانے کے بعد میں زہرا منہ پہ تماچے کھاتی رہی ہوں کہتی ہے بابا ابھی تو تیری قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی تھی بابا تیرے منبر کے سامنے بہت دیر کھڑی رہی ہوں کہتی ہے بابا تیرے منبر کے سامنے گئی ہوں بابا میری کمر شکستہ ہو گئی ہے بابا میرے سر کے بال سفید ہو گئے ثم الصلاۃ والسلام علی حسن المخدوم المظلوم المقتول المسموم والحسین الغریب المظلوم مقتول مذبوح بے عرض کربلا رونے والوں بتاتا چلوں غریب کسے کہتے ہیں غریب اسے کہتے ہیں جو کربلا کی سرزمین پہ ذبح ہوتا رہا ہو 70 قدم پہ بین سر پہ قرآن اٹھاؤ کے رو رو کے کہتی رہی ہو ظالم حیا کرو اس کا چھڑانے والا کوئی نہیں ہے کہتی ہے ظالم حیا کرو اس کا اکبر بھی مارا گیا اس کے غازی کے بازو قلم ہو گئے وزین العابدین مریضا وباکرا صغیرا وزینب اسیرات من الکوفات والشام
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جعل الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا بلندتر صلوات صلی علی محمد. دعا گو ہوں مالک کائنات خالق ازل و ابد سے، جس کائنات کے اس مالک نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عنایت کی، جہاں جہاں پر بھی جتنے بھی مومنین ہیں، مومنات، سادات، غیر سادات، جتنے بھی اس مجلس اعزاء میں جس بساطت سے بھی شریک ہیں، مالک کائنات آل محمد کا عظیم خالق ان کا یہ بیٹھنا، سننا، گریا مجلس اعزاء اپنی بارگاہ میں عبادت کے طور شمار فرمائے. یقیناً بالیقین ایسا ذکر ہے کہ جس کا سننا بھی عبادت، جس کا پڑھنا بھی عبادت، جس کا پہنچانا بھی عبادت، جس کا لکھنا بھی عبادت. کوئی عام ذکر نہیں ہے، یہ وہ ذکر ہے جس ذکر میں ملائکہ تشریف لاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ خداوند متعال کی ذات کو ان کا ذکر پسند ہے. وہ خالق چاہتا ہے میں ان کا ذکر سنوں، اور ملائکہ اس مجلس میں اس ذکر میں تشریف لاتے ہیں. اور ایسا ذکر جس کی ضمانت دنیا میں نجات اور آخرت میں شفاعت کا ذریعہ ہے. آپ کے سامنے میں نے ایک آیت کو موضوع سخن دیا ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ انسان حق کو جتنا بھی چاہے دبانے کی کوشش کرے نہیں دبا سکتا. جتنا دبانے کی کوشش کرے گا، خدا کہتا ہے میں ضمانت لیتا ہوں میں اسے اتنا آشکار کر دوں گا. اور یہ وہ حق ہے جس حق کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے مالک لم یزل اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن جیسی عظیم کتاب عطا کی ہے. کہہ دو وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہہ دو کہ حق باقی رہے گا، باطل مٹ جائے گا اپنی صفحہ ہستی سے، اس کا کوئی وجود باقی نہیں رہے گا. اور اس حق کو اب اس دائرے کار میں، اس ضمن میں ہم نے دیکھنا ہے کہ حق کو پہچاننا کیسے ہے، حق کہتے کسے ہیں، حق کی شناخت کیسے ہوگی، ہمیں حق بتانے والے کون ہیں، ہمیں حق کن سے لینا چاہیے، اور ہمیں حق کے راستے پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنے ایمان کو، اپنی گفتگو کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے پورے وجود کو کیسے تحفظ بخشنا ہے. تو اس کے لیے خداوند متعال فرماتا ہے اے انسان، کبھی بھی اس چیز کو فراموش مت کرنا کہ مجھ اللہ کی ذات وحدانیت کا اقرار سب سے بڑا عظیم حق ہے. جو بندہ بھی اس حق کو ادا نہیں کرتا، مالک کہتا ہے وہ دنیا میں بھی ظالمین میں سے ہے اور آخرت میں بھی ظالمین میں سے شمار ہوگا اس کا. تو گویا ہم اس مقدمے میں ہم چلنا چاہتے ہیں کہ اس حق میں ہماری چاہت کیا ہے اور اس حق کے ضمن میں خدا کی چاہت کیا ہے. چونکہ حق کو انشاءاللہ، چونکہ جس طرح جس تسلسل میں ہم اپنے عشرے کو شروع بھی کر رہے ہیں اور خداوند متعال سے بے حق الحسین
دعا مانگتے ہیں کہ مالک ہمیں اس ذکر کو، اس ڈیوٹی کو، اس نوکری کو تا قائم قیامت آباد اور بپا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور ہمارا جو موضوع ہے اس عشرہ محرم الحرام میں، حق کے امامت و ولایت اور مطیع امامت و ولایت کا حق اور چاہت کیا ہے، اسی کے ضمن میں ہی ہم انشاءاللہ تمام چیزوں کو اسی دائرے کار میں لے کر آئیں گے۔ تو آج ہم حق کی دو چیزوں میں تقسیم بندی کریں گے آغایوں۔ طلباء اور علماء کا مجمع تشریف فرما ہے، بطور درسن تبرکن جملے عرض کرنے ہیں آپ کی خدمت میں، کوئی علم، کوئی مولویت، کوئی اجتہاد منوانا مقصود نہیں ہے، عبادت کے طور پہ دو جملے، چونکہ میرا عقیدہ ہے اور ہمارے ہر مذہب فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے ہر بندے کا عقیدہ ہے کہ یہ ذکر جس میں ہم بیٹھتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، سنتے ہیں، کسی دوسرے تک پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں، یہ ہمارے لیے دنیا و آخرت میں شفاعت اور نجات کا باعث ہے۔ چونکہ میں چاہتا ہوں میں جو بھی چند کلمات ادا کر رہا ہوں، جب ہمارے 12ویں آقا صاحب الامر حجت خدا کے پاس یہ چند کلمات پہنچیں جو میری اولاً اصلاح کے قابل ہیں، اس کے بعد اگر 12ویں آقا کی مہر لگ جائے، میرا اعتقاد ہے کہ میری بہشت کی ضمانت میرے آقا مجھے عطا کریں گے۔ اور اسی بہشت کو حاصل کرنے کے ضمن اور راستے کے راہی بن کر ہم نے حق شناس بننا ہے، حق گو بننا ہے۔ ان کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ جو حق کے راستے پر چلنے کا مداوع کرے، اپنے آپ کو مدعی بنا دے، حق پیش کرنے والا، حق گو بننے کا مداوع پیش کرے، اس کی علامات کیا ہیں؟ اس کو کیسا بننا پڑے گا؟ اس کو کون سے ایسے امور انجام دینے پڑیں گے کہ خدا کہے کہ واقعاً میرے حق کا صحیح حق یہ ادا کر رہا ہے۔ تو دو چیزوں میں ہم نے اسے تقسیم کیا ہے کہ حق دو چیزوں میں تقسیم کر رہے ہیں آج کی اس مجلس میں، اور اسی کو موضوع سخن رکھیں گے کہ ایک حق کی قسم میں وہ حق ہے کہ خدا کی چاہت حاصل کی جائے، کہ خدا کی چاہت کیا ہے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ ہماری چاہت کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دنیا میں ہمارا حق اور ہماری چاہت کیا ہے اور خدا کی چاہت کیا ہے۔ تو آئیے ہم آج ان امور کو ذکر کرنا چاہیں گے، ان چاہتوں کو ذکر کرنا چاہیں گے جو ہماری چاہتے ہیں۔ آج کے اس 2020 کے سال میں ہماری خواہشیں کیا ہیں؟ یا اللہ مجھے گاڑی دے دے، یا اللہ مجھے بنگلہ دے دے، یا اللہ مجھے اولاد دے دے، یا اللہ مجھے عزت دے دے، یا اللہ مجھے رفعت دے دے، یا اللہ مجھے شہرت دے دے، یا اللہ مجھے وڈیر کا پن یہ عطا یعنی یہ ہماری مادی خواہشات ہماری چاہت بن چکی ہیں۔ تو کیا آیا خدا کی چاہت کو حاصل کیے بغیر کیا آیا ہم اپنی چاہت کو حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یقیناً بالیقین ہمیں قرآن کی روح سے، احادیث کی روح سے، فرمان محمد و آل محمد کی روح سے ہمارے لیے واضح ہے کہ بغیر خدا کے چاہت کے ہم کبھی بھی اپنی چاہت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ریزن یہ ہے، اس کی مشکل یہ ہے، اس کا وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جو چاہت خدا کی چاہت کے حاصل کیے بغیر ہماری چاہت بن جائے وہ ہماری چاہت نہیں، وہ رحمان کی چاہت نہیں، بلکہ وہ شیطان کی چاہت ہے۔ جب وہ چاہت شیطان کی چاہت بن جائے، وہ چاہت مادیت کے ترازو میں چلی جائے تو گویا وہ نافرمانی خدا کا باعث ہے، وہ رحمان کی اطاعت کا باعث کبھی نہیں بن سکتی۔ تو پھر کیسے ہمیں پتا چلے گا؟ ہمارے پاس مولانا یہ بتائیے کون سا ایسا راستہ ہے جس میں میں اللہ کی چاہت کو بھی حاصل کر لوں، اللہ مجھے گاڑی بھی دے دے، میں خدا کی چاہت کو بھی حاصل کر لوں، اللہ مجھے اولاد بھی دے دے، میں کون سی چاہت کو حاصل کروں جس میں مجھے عزت بھی مل جائے، خدا کی چاہت کو بھی حاصل کر لوں، اور میں خدا کی چاہت کو بھی حاصل کروں اور معاشرے میں میرا مقام بھی بلند ہو، میں کون سے ایسے امور انجام دوں؟
تو آئیے بارگاہ عزتی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جا کر سوال کرتے ہیں، مالک یہ تو ہماری چاہت ہے، اے خالق کبریا تیری چاہت کیا ہے؟ تو خالق کبریا کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، اے عبد خدا، اے میرا بندہ، میری چاہت وہ ہے جو محمد اور آل محمد کی چاہت ہے۔ یعنی گویا معلوم یہ ہوا کہ جو بندہ اپنے لیے گاڑی چاہتا ہے وہ خدا کی چاہت کو حاصل کرے، جو اپنے لیے عزت چاہتا ہے وہ خدا کی چاہت کو حاصل کرے، جو اپنے لیے اولاد چاہتا ہے وہ خدا کی چاہت کو حاصل کرے، جو اپنے لیے مال چاہتا ہے وہ خدا کی چاہت کو حاصل کرے، جو اپنے لیے معاشرے میں مقام چاہتا ہے وہ اللہ کی چاہت کو حاصل کرے۔ تو یا اللہ، جب ہم اپنی چاہتوں کو حاصل کرنا چاہیں تو پھر ہم کون سا راستہ اختیار کریں؟ پھر جب بارگاہ خداوندی میں جاتے ہیں تو پھر مالک فرماتا ہے، میرا بندہ محمد اور آل محمد کی چاہت کو تو حاصل کر لے، پھر تو کون کہتا جا، میں مالک فیکون کرتا جاؤں گا۔ یعنی پھر ہمیں سوال کرنا ہے کہ اللہ تیری چاہت کیا ہے؟ تو خالق کہتے ہیں میری چاہت جو محمد اور آل محمد کی چاہت ہے۔ پھر آئیے دروازہ علی پہ آ کے سوال کرتے ہیں، اے امیر المومنین، اے امام المتقین، اے متقیوں کے امام، اے پرہیزگاروں کے امام، اے نمازیوں کے امام، اے سچوں کے امام، اے خوش اخلاق انسانوں کے امام، اے پوری کل کائنات کے امام، اے چرند و پرند کے امام، اے حیوانات و نباتات و جمادات کے امام، اے آسمان و زمین و سمندروں کے امام، اس کائنات کے ہر ذرے کی امامت کا منصب الہی کا وہ عظیم وہ عہدہ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ آپ بتائیے، اللہ تو کہتا ہے میری چاہت وہ ہے جو محمد اور علی کی چاہت ہے۔ اے علی آپ بتائیے آپ کی کیا چاہت ہے؟ تو علی مسکرا کر آسمان کی طرف منہ بلند کر کے کہتے ہیں، مجھ علی کی چاہت بھی وہ ہے جو اللہ کی چاہت ہے۔ یعنی گویا معلوم ہوا کہ جو اللہ کی چاہت ہے وہ علی کی چاہت ہے، جو اللہ کی چاہت ہے وہ مصطفیٰ کی چاہت ہے، جو اللہ کی چاہت ہے وہ عیسیٰ کی چاہت ہے، جو اللہ کی چاہت ہے وہ موسیٰ کی چاہت ہے، جو اللہ کی چاہت ہے وہ ابراہیم کی چاہت ہے، جو اللہ کی چاہت ہے وہ آدم کی چاہت ہے، جو اللہ کی چاہت ہے وہ یونس کی چاہت ہے، جو اللہ کی چاہت ہے وہ شعیب کی چاہت ہے۔ یعنی آدم سے لے کر خاتم تک تمام چاہتوں کا مرکز و محور اگر کوئی ذات ہے تو وہ علی کی ذات ہے، اور علی کی چاہت کا محور و مرکز ہے تو خدا وحدانیت کی ذات ہے۔ تو معلوم ہوا کہ خدا اور آل محمد کی چاہت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی آل محمد صفات خداوند متعال کا مظہر ہیں۔ اگر خدا کی رحمت کو کسی ترازو میں، کسی عکاسی میں، کسی شکل میں دیکھنا ہے تو پھر کردار علی کا مطالعہ کرو۔ اور اسی کے ضمن میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جس طرح ہم اپنی خواہشات میں اتنا محو ہو چکے ہیں، اتنا گھر چکے ہیں، تو کیا آیا کبھی ہم نے اپنے دل میں یہ چاہت پیدا کی ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام سے گفتگو کریں؟ کیا آیا ہم نے کبھی اپنے زمانے کے امام سے ملاقات کرنے کا ارادہ تک بھی کیا ہے یا نہیں؟ وہ امام جو پردہ غیبت میں بیٹھ کر ہمارے حق میں دعا فرماتا ہے، کیا آیا ان سے متمسک رہنے کے لیے صرف محرم الحرام کے 10 دن چاہیے ہمیں؟ کیا ان کی چاہت کو حاصل کرنے کے لیے ان 10 دنوں میں ہمیں دیگیں، لنگر، نیاز، تبرک اور سیاہ کپڑے پہننے کا حکم دیا گیا ہے؟ کل یوم عاشورا کل ارض کربلا، یعنی ہر زمین جہاں پر ذکر غربت حسین بیان ہوتی ہے وہ زمین کربلا ہے، اور ہر دن، ہر وہ لمحہ جہاں پر غربت حسین کو بیان کیا جاتا ہے وہ دن یوم عاشورہ کا دن ہے۔ یوم عاشورہ ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ ہمیں حق کا درس دیتا ہے، ہمیں چاہت خدا کا درس دیتا ہے۔
کیوں حسین کہتا ہے مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا؟ کیوں کہا مولا نے؟ اس لیے کہا کہ وہاں پر مولا کو یہ خطرہ لاحق نہیں تھا کہ نماز کو خطرہ ہے، یہ خطرہ لاحق نہیں تھا کہ حج ادا نہیں ہو رہا تھا، روزے نہیں رکھے جا رہے تھے، صدقات نہیں دیے جا رہے تھے، غریبوں کی مدد نہیں کی جا رہی تھی، نہیں، بلکہ حسین نے حق کا پرچار کیا ہے، حسین نے صراط مستقیم کا پرچار کیا ہے، حسین نے ہمیں چاہتے خدا کی طرف تشویش دلائی ہے، ہمیں اس راستے کی طرف راغب کیا ہے کہ اے میرے ماننے والو، اے میری محبت میں گرفتار مومن ہو، اے میری چاہت رکھنے والے، اے مجھ سے محبت رکھنے والے، اے مجھ سے مودت رکھنے والے، اے مجھ سے عشق کرنے والو، اگر مجھ حسین کی چاہت کو حاصل کرنا ہے تو پھر خدا کی چاہت کو حاصل کرو۔ خدا کی چاہت کا زینہ کیا ہے؟ یعنی میں اگر اپنے آپ کو حسینی کہلواتا ہوں تو حسینی کہلوانے کا پہلا زینہ یہ ہے کہ میری اول وقت میں کبھی نماز قضا نہ ہو۔ ہاں، اگر میں اپنے آپ کو حسینی کہلواتا ہوں تو پھر میرا روزہ قضا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر میں اپنے آپ کو حسینی کہلواتا ہوں پھر میری زبان سے جھوٹ صادر نہ ہو۔ ہاں، اگر میں اپنے آپ کو حسینی کہلواتا ہوں تو پھر میرے جسم کے 6 فٹ کی باڈی میں حسینیت کا وجود چھلکنا چاہیے۔ جب میری آنکھ کسی طرف نگاہ کرے تو پھر میری آنکھ میں، میری نگاہ میں نگاہ حسینیت بسنی چاہیے۔ جب میں اپنی زبان سے گفتگو کروں تو پھر میری زبان حسینی گفتگو کی عکاسی کرتی ہو۔ اگر میں اپنے آپ کو حسینی کہلواتا ہوں تو پھر میرے پاؤں راہ حسینی کی طرف گامزن ہوں۔ ہاں، اگر میں اپنے آپ کو اپنے دل میں حسین کو بسا کے رکھتا ہوں تو پھر حسین کہتا ہے جس دل میں مجھ حسین کو بسایا ہے پھر اس دل میں شیطان کی چاہت اور محبت کو کبھی نہ لے کر آنا۔ ہاں، یہ ہے چاہت حسین، یہ ہے مرضی حسین، یہ ہے رضائے حسین، یہ ہے تقاضۂ محبت حسین، یہ ہے کردار کی عکاسی اور اس کے معاوض بترازوئے توازن حسین کی چاہت کا اعلیٰ معیار، کہ جو چاہتا ہے اپنے آپ کو محمد اور آل محمد کا ماننے والا ظاہر کرتا ہے، وہاں پر حسین کی حسینیت کا حق یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو حق شناس بنائے، حق گو بنائے، تب جا کر حسین کی حسینیت کا مقصد ادا ہوتا ہے۔ ہاں، اللہ نے یہ نہیں کہا ہے دین کو بچانے کے لیے امام ہی فقط دین کو بچائیں گے، اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ دین کو بچانے کے لیے فقط علماء ہی دین کو بچائیں گے، نہیں، بلکہ مالک نے فرمایا ہے اے میرا عبد، جو اپنے اندر جتنا علم رکھتا ہے ہر اس مسلمان کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ جانتا ہے نماز واجب ہے، جو نہیں پڑھتا وہ اپنے ساتھ والے کو تذکر دے، لیکن ہمارے ہاں متاسفانہ یہ ایک حقیقت ہے جس کو ہم ختم نہیں کر سکتے۔ اگر میں کسی کو کہوں کہ جناب نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، آئیے نماز پڑھتے ہیں، تو وہ مجھے کہنے لگتا ہے آپ نے پڑھ لی ہے کہ مجھے کہہ رہے ہیں؟ او میرے عبد خدا، او بندہ مومن، یہ کردار حسینیت کا مالک بندہ نہیں ہو سکتا، یہ حسین سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا، یہ حسین سے چاہت رکھنے والا نہیں ہو سکتا، یہ توحید پرست نہیں ہو سکتا، یہ حق شناس نہیں ہو سکتا، یہ حق پرست نہیں ہو سکتا، یہ خدا کی عبودیت کا دعوے دار نہیں ہو سکتا، یہ اپنے آپ کو مومن کہلوانے کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ جس کو حق کی دعوت دی جائے وہ حق کا منکر بن جائے، نہیں، بلکہ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ، اس مومن کا، اس بھائی کا، اس اپنے دوست کا شکریہ ادا کر۔ او میرا مومن، او میرا بھائی، او میرا دوست، او میرا عزیز، او میرا بزرگ، او میری ماں، او میری بہن، بیٹی، تو نے مجھے متوجہ کیا ہے کہ میں اپنے اس اللہ کی ذات کی بارگاہ میں سجدے میں جا کر کہوں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ او میرا کریم اللہ، او میرا رحمان اللہ،
اللہ، او میرا رحیم اللہ، تو کتنا کریم ہے، میرے گناہوں کو نہیں دیکھتا، اپنی رحمت واسعہ میں سے مجھے کتنا عطا کر دیتا ہے۔ مالک میں تیری نافرمانی کرتا ہوں تو پھر بھی مجھے رزق دیتا ہے، اور میرا اللہ میں تیری نافرمانی کرتا ہوں تو پھر بھی مجھے اولاد عطا کرتا ہے، اور میرا اللہ میں تیری اطاعت نہیں کرتا تو نے پھر بھی مجھے رحم دل والدین اور شفیق ہستیاں عطا کی ہیں، اور میرا اللہ گناہ بھی میں کرتا ہوں، نافرمانی تیری بھی میں کرتا ہوں، تیرے بندوں کی چغل خوری بھی میں کرتا ہوں، تیرے بندوں پر بہتان بھی میں لگاتا ہوں، اور میرا بندہ تو نے میرے اوپر کبھی پانی بند نہیں کیا، تو نے میرے لیے ہوا بند نہیں کی، تو نے میرے لیے جسم میں سے کسی اعضاء کو کم نہیں کیا، تو نے میری عزت اور وقار کو کم نہیں کیا۔ میرا مالک تو ستار العیوب ہے، تو میرے گناہوں کو چھپانے والا ہے، اور میرا اللہ میں نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جب انسان سجدے میں جا کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے تو مالک اس وقت خوش ہوتا ہے، آسمان پر بلند، فلک پر بلند تمام ملائکہ کو صدا دیتا ہے۔ مالک کہتا ہے او میرے فرشتے، او میرے ملائک میرے قریب آؤ۔ جب خداوند متعال ان فرشتوں کو اپنے قریب بلاتا ہے تو پھر کہتا ہے کرۂ عرض پر نگاہ کرو، میرا بندہ سجدے میں کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، او میرا اللہ تو تسبیح کے لائق ہے، وہ تو تقدیس کے لائق ہے، تو حمد و ثنا کے لائق ہے، او میرا بندہ میں تیری اس عبادت سے، تیرے اس سجدے سے اتنا خوش ہوا ہوں کہ تیرے رزق کو وسیع کر دیا، تیری عزت کو وسیع کر دیا، تیرے وقار کو وسیع کر دیا۔ او میرا بندہ گناہ تو کرتا ہے جانتا میں ہوں، نیکی تو کرتا ہے آشکار میں کرتا ہوں، او میرا بندہ تیری حق کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ اگر تو حسین کا ماننے والا ہے تو اپنے آپ کو متقی بنا، اپنے آپ کو مسجود بنا، اپنے آپ کو عابد بنا، اپنے آپ کو زاہد بنا، اپنے آپ کو صادق بنا، اپنے آپ کو امین بنا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تقاضۂ حسینیت ہے، یہ تقاضۂ حقانیت ہے، یہ تقاضۂ چاہتے خدا و محمد و آل محمد ہے۔ ہم روزانہ مجالس سنتے ہیں، الحمدللہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، ہم روزانہ مجالس سنیں گے، لیکن جیسے ہی 10 محرم کا دن گزرتا ہے ہمارے اس وقت میک اپ بھی ختم نہیں ہوتے، ہمارے نئے کپڑے بھی شروع ہو جاتے ہیں، اس وقت ہمارے سر کے اوپر کوئی حجاب بھی نہیں ہوتا، ہمارے چہرے کے اوپر کوئی نقاب بھی نہیں ہوتا، ہمارے دل کے اندر کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ ہاں، حجاب صرف اس چیز کو نہیں کہتے کہ ہم اپنے چہرے کو عریاں کر کر، اپنے بالوں کو عریاں کر کر نامحرم کے سامنے جائیں۔ اس لمحے کو یاد کریں جب چوتھے امام سید الساجدین بازار شام میں تھے تو اس وقت مولا سجاد فرماتے ہیں میرا اللہ کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا کہ میری پھپھی اماں شرابیوں کے سامنے کلام کر رہی ہے جبکہ زینب کے سر کے اوپر چادر نہیں ہے، کیا میں اس کو، اپنے آپ کو، اپنی اس ماں کو، اپنی بہن کو، اپنی اس بیٹی کو کنیز زہرا کہلانے کا حق رکھتا ہوں کہ جس کے سر کے اوپر چادر زینب نہ ہو، جس کے اوپر حجاب زینب نہ ہو، جس میں کردار زینب نہ ہو، جس میں گفتگو زینب نہ ہو، جس میں لحاظ کردار زینب نہ ہو، تو وہ اپنے آپ کو کیسے کنیز زینب کہلواتی ہے؟ جسے اپنے شوہر کا ڈر نہ ہو، جسے اپنے بھائی کا ڈر نہ ہو، جسے اپنے محرم کا ڈر نہ ہو، وہ نہ محرموں کے سامنے بغیر چادر و پردے کے اگر گھومے وہ شیطان کی دوست ہو سکتی ہے، رحمان کی دوست نہیں ہو سکتی، وہ یزیدی کردار کی مالک ہو سکتی ہے، حسینی کردار کی مالک نہیں ہو سکتی۔ سننے میں ہمیں یہ الفاظ سخت لگتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمیں اپنے نفسانی خواہشات کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے۔ جب ہم اپنی نفسانی خواہشات کے ساتھ لڑتے ہیں، ان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، تو یہ حق کے حقانیت خدا ہے۔ جب ہم اس حق کی طرف نہیں لپکتے، اس حق کی طرف نہیں جاتے، اس حق کے دعوے دار نہیں بنتے، تو اس کا مطلب یہ ہم شیطان کے دوست ہیں، ہم رحمان کے دوست نہیں ہیں۔ وہ بچہ جو اپنے آپ کو حسینی کہلواتا ہے، جو 2 گھنٹے، 6 گھنٹے، 10 دن، 3 مہینے حسین کا ماتم کرے لیکن والدین کا کہنا نہ مانے، وہ کیسا حسینی ہے؟ ہیں؟ کیسا حسینی ہے؟ تو کردار حسینی کا مالک و وارث بننا یعنی چاہتے خدا کا وارث بننا، یعنی خدا وحدانیت کا وارث بننا،
یعنی کردار حسینی کا مالک بننا، گفتگو حسینی کا مالک بننا، وہ ہے صحیح معنی میں حسینی، اور وہ ہے حق کا دعوے دار، وہ ہے حق پر چلنے والا، وہ ہے حق گو، وہ ہے حق پرست، وہ ہے حق کی چاہت رکھنے والا۔ یہی تو خدا کہتا ہے، ہو میرا بندہ جو میں کہتا جاؤں تو کرتا جا۔ ہاں، جب پھر جو تو کہتا جائے گا میں اللہ کرتا جاؤں گا، اور تو کہے گا مالک میری عزت میں اضافہ ہو، میں اللہ عزت، تیری عزت جانے میں اللہ جانو، تیرے رزق میں کمی ہو تو میری چاہت کو حاصل کر، تیرے رزق میں اضافہ جانے میں رزاق جانوں، اگر میری رحمت کی کمی ہے میری اطاعت کر، میری رحمت جانے میں رحیم جانوں۔ اور میرا بندہ اگر تجھے بیماری ہے اطاعت میری تو کر، سجدے میں آ کر مجھ اللہ سے ایک دفعہ مانگ کے تو دیکھ، اگر میں عطا نہ کروں مجھے کریم نہ کہنا، ایک دفعہ آ کے مجھ سے پوچھ تو صحیح، مجھ سے مانگ تو صحیح، مجھے کہے تو صحیح، مجھ سے گلا تو کر، مجھ سے نجوا تو کر، مجھ سے سرگوشی تو کر کے دیکھ، میں اللہ کتنا کریم ہوں، میں اللہ کتنا رحیم ہوں، میں اللہ کتنا رحمان ہوں۔ یہ حق ہے، یہ چاہت ہے، چاہت خدا کا تقاضا ہے، اور اسی چاہت کو حاصل کرنے کے لیے میرا کریم مولا، میرا غریب مولا، جس نے مدینہ چھوڑا اور پہنچے کربلا، آج یکم محرم الحرام ہے، جو جہاں جہاں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں ضرور کوئی 7 سمندر پار بیٹھا ہوا ہے، کوئی یورپ میں ہے، کوئی پاکستان میں ہے، کوئی ایران میں ہے، کوئی عراق میں ہے، دنیا کے جس خطے میں بھی بیٹھا ہوا ہے، اگر کسی کا کوئی اس دنیا سے چلا جائے اور وہ اگر اپنے اس عزیز کے جنازے پہ نہ پہنچ پائے تو اس کے دوست، احباب، رشتہ دار، عزیز و اقارب آ کر اسے دلاسا دیتے ہیں، اسے تسلی دیتے ہیں کہ ہم تجھے افسوس کرنے آئے ہیں۔ لیکن عجیب منظر ہے اور عجیب کیفیت ہے کربلا کی۔ آیت اللہ کاشانی نے اپنی کتاب میں جملہ درج فرمایا، کہا کہ پہلی کربلا کا پہلا دن اور کربلا کی ابتدا کا پہلا ظلم اس وقت ہوا تھا جب میری معظمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ اللہ اکبر! میری مخدومہ کی جب پسلیاں ٹوٹ گئی تھی وہ پہلا دن تھا اور پہلی کربلا تھی جس کربلا کی ابتدا زہرا کے اوپر ظلم کر کے رکھی گئی۔ صرف مقدمہ سیدہ زہرا میں نے پڑھنا ہے، چونکہ استقبال محرم ہے۔ مؤسبۃ الراس، ماتھے پہ موت کی پٹی باندھ کر عصا کے سہارے چلتے چلتے، دیواروں کے سہارے لیتی لیتی میری معظمہ بی بی بابے کے منبر کے سامنے آ کے بیٹھ جاتی تھی۔ النحلۃ الجسم، بہت نحیف و کمزور ہو گیا تھا میری معظمہ کا جسم۔ بابے کے منبر کے سامنے رونے والوں حیرت کی انگلی منہ میں ڈال کے کہتی تھی، بابا یہی منبر نہیں تھا جب میں زہرا آتی تھی تو میرے استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر! بابا آج یہی منبر ہے، جب میں آتی ہوں بابا میرے استقبال کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ بابا میں تیرے ہاتھ سے لکھی ہوئی سند لے آئی ہوں۔ بابا منبر پہ بیٹھنے والے مسلمان تیرے صحابی تیری لکھی ہوئی سند کے ٹکڑے کرتے رہے، میں جھک جھک کر چنتی رہی۔ بابا تو میرے استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ بابا میں کافی دیر تیرے منبر کے سامنے کھڑی رہی ہوں،
بابا تیرے صحابیوں نے یہ تک بھی نہیں کہا زہرا تو تھک گئی ہوگی بیٹھ جا. اللہ اکبر، اجرکم اللہ. وہ غیرت مندو شریفو، آج کے دور میں بھی اگر کوئی دشمن کسی کی ماں کو تماچا مار دینا اس سے برداشت نہیں ہوتا، اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی. اور میں قربان جاؤں کائنات کا بہادر علی اور جس کے بیٹے حسن حسین بھی ساتھ ہیں، مسلمان زہرا کے منہ پہ تماچے مار. علی مجبور ہو کر دیکھتا رہا زہرا کے رخسار زخمی ہو رہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا ان آنسوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سوائے غم میں حسین کے اللہ کوئی غم نہ نصیب فرمائے. علی دیکھتا رہا زہرا کے رخسار زخمی ہوتے رہے. رونے والوں عجیب کیفیت تھی. بس آخری جملہ، نبی کے گزر جانے کے بعد جب میرے رسول کا آخری وقت تھا، اس وقت بی بی سرہانہ نبوت پہ کھڑی ہوئی ہے. دروازے پہ دکل باب ہوا، آلے نبی دروازہ کھولو، ہم نے نبی کو ملنا ہے. بی بی دھیمی دھیمی آواز میں کہتی ہے آنے والے واپس چلے جاؤ، میرا بابا بیمار ہے، ملنے کے قابل نہیں ہے. بی بی کہہ کر واپس آنے لگی تھی، ابھی راستے میں تھی. صاحب کتاب کہتے دوسری بار پھر دکل باب ہوا. بی بی چلتے چلتے دوبارہ دروازے پہ گئی. آنے والے سائل نے کہا بی بی ہم نے رسول سے ملنا ہے. بی بی نے کہا آنے والے واپس چلے جاؤ، میرا بابا بیمار ہے، ملنے کے قابل نہیں ہے. بی بی چلتے چلتے بابے کے قریب آئی. رونے والوں جب تیسری بار دستک آئی نا تو اس وقت میری معظمہ کے آنسو نہیں تھے، ساون کے بادل کی طرح بی بی کے آنسو برسنے لگے. آنسو جیسے ہی برسے نا، وہ آنسو ٹپکتے ہوئے چہرہ نبوت میں پہنچے نا، نبی کی آنکھ کھلی، رو کے کہتے ہیں زہرا محمد بھی زندہ ہو. زہرا روئے. اجرکم اللہ. ہو باپ کے زندہ ہوتے ہوئے زہرا تو رو رہی ہے، میں کہوں گا یا رسول اللہ ابھی تو زندہ ہے، تجھے زہرا کا ایک آنسو آنا بھی برداشت نہ ہوا. ہو میں قربان جاؤں تیرے گزر جانے کے بعد میری معظمہ گریہ فرماتی تھی اور مسلمان کہتے تھے زہرا اگر تو نے رات کو گریہ کرنا ہے تو دن میں سوئیں گے، اور اگر تو نے دن میں گریہ کرنا ہے تو ہم رات کو آرام کریں گے. اور زہرا جب تو گریہ کرتی ہے ہمارے آرام میں خلل آتا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عجیب کیفیت ہے. رسول کہتے ہیں زہرا میں بھی زندہ، میرے زندہ ہوتے ہوئے زہرا روئے. کہتی ہے بابا دروازے پہ آئے ہوئے سائل کہتے میں نے رسول سے ملنا ہے. بابا میں نے کہا آنے والے واپس چلا جا، میرا بابا بیمار ہے. بابا پھر بھی دروازے پہ کھڑا ہوا ہے. رسول کہتے ہیں میری بیٹی تیرے دروازے کی عظمت یہ ہے کہ ملائکہ آ کر اجازت لیتے ہیں اور کل یہی دروازہ ہوگا جس کو آگ لگ جائے گی، جس کا بجھانے والا کوئی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اور جس کا بجھانے والا کوئی نہیں ہوگا. نبی کے گزر جانے کے بعد بعض روایات کے مطابق میری معظمہ 25 دن، بعض روایات کے مطابق 75 دن، 95 دن، مختلف روایات ہیں، زندہ رہی میری معظمہ. بی بی نے آواز دی حسن بیٹا میرے قریب آ. بس مختصر کر رہا ہوں. انشاءاللہ بی بی کی شہادت کا بقیہ حصہ انشاءاللہ کل ہم اسے دوبارہ انشاءاللہ عبادت سے مستفید ہوں گے. خداوند متعال آپ کے آنسو قبول فرمائے. بی بی کہتی حسن بیٹا میرے قریب آ. حسن قریب آیا. پھر کہتے حسین ماں کے قریب آ. دونوں شہزادے قریب آئے. بی بی کہتے جاؤ نانے کی مزار پہ دعا مانگو، کہو نانا ہماری ماں بیمار ہے، دعا فرمائیں اللہ شفا عطا کرے. رونے والوں دونوں شہزادے نانے کی مزار کی طرف دوڑے. ادھر سے بی بی نے آواز دی فضا میں مصلی عبادت پہ جا رہی ہوں،
جب تک تسبیح کی آواز آئے سمجھنا میں زہرا زندہ ہوں، جب تک تسبیح کی آواز ختم ہو جائے پھر سمجھنا میں زہرا دنیا کے دکھوں سے آزاد ہو گئی ہوں۔ جناب فضہ رونے لگی، دونوں شہزادے نانے کی مزار پہ پہنچے، کیا حالت ہے؟ رونے والوں عجیب کیفیت ہے، دونوں شہزادے جیسے ہی نانے کی مزار پہ پہنچے دست دعا بلند کیا، رو کے کہتے ہیں اٹھ جاؤ گے نانا، دیکھ تیرے نواسے آئے کھڑے ہیں۔ کہتے ہیں نانا جاگ دیکھ ماں مرگے بستر پہ موجود ہے، نانا دعا فرمائے اللہ شفا عطا فرمائے۔ رونے والوں دونوں شہزادوں کی ابھی تو یہ کلمات ختم نہیں ہوئے تھے کہ دعا مستجاب آمین کہتے یا رسول کی قبر سے آواز آئی۔ مصطفیٰ رو کے کہتے واپس چلے جاؤ، تمہاری ماں دنیا سے چلی گئی ہے، تم یتیم ہو گئے ہو۔ آزادہ روز اس وقت یتیمی کا لفظ آیا، دونوں شہزادے تعجب میں آیا، جلدی سے دوڑتے دوڑتے دروازہ عصمت پہ پہنچے، رو کے کہتے ہیں اماں فضا جلدی کر دروازہ کھول، ہمیں ماں ملا۔ رونے والوں ماں کا نام آیا، جناب فضا رو کے کہتی ہے شہزادے آؤ تمہاری ماں نے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا ہے، اور پہلے اپنی ماں کے ہاتھوں سے بنا ہوا کھانا کھاؤ، بعد میں ماں ملاؤں گی۔ رونے والوں ابھی کھانے کی بات آنی تھی، اس وقت بڑا بیٹا چپ رہا، چھوٹا کہتا ہے اماں فضا مجھے پہچان، میں کربلا کا غریب ہوں۔ کہتا ہے اماں فضا مجھے پہچان، میں حسین ہوں۔ کہتے ہیں اماں فضا ہمیں نانے نے بتایا ہے تمہاری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ اماں فضا تو نے انصاف نہیں کیا، اور جن کی ماں دنیا سے چلی جاتی ہے کیا وہ کھانا کھاتے ہیں؟ رونے والوں ابھی تک دونوں شہزادے جناب فضا سے گفتگو امامت میں محاوت ہے، یا مسلح سے سیدہ زہرا کی آواز آئی، بی بی رو کے کہتے فضا نے دے میں تو چکیاں پیس پیس کر پالتی رہی ہوں، ہو اللہ جانے میرے گزر جانے کے بعد پتہ نہیں حسین کو کوئی پانی پلائے گا یا نہیں، او زینب کی چادر کا ضامن کوئی ہوگا یا نہیں۔ رونے والوں دونوں شہزادے جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے مل گیا غسل کفن دینے لگے، کائنات کے امیر جیسے ہی کفن دینے لگے علی اونچی آواز میں گریہ کرنے لگے۔ عزادارو قیامت کا منظر تھا، اس وقت حسنین علی کے قریب گئے، رو گے کہتے بابا یا تو ہمیں روکتا تھا نہ رو، ہو اللہ کی ذات کے اوپر توکل کر کے تم صبر کرو، او بابا ہمیں صبر کی تلقینیں کر کے ابھی اتنی اونچی آواز میں کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ علی رو کے کہتے میں نہ روتا اور میں کبھی گریہ نہ کرتا۔ حسین کہتے ہیں بابا رونے کی وجہ کیا ہے؟ علی اونچی آواز میں گریہ کر کے کہتے ہیں حسین میں نے تیری ماں کا زخمی پہلو دیکھا، اور تیری ماں کی زخمی پسلیاں تھی، اور تیری ماں کی زخمی پسلیوں سے خون بہ رہا تھا، اور تیری ماں کے ہاتھ زخمی پہلو پہ تھے، اور میں ہاتھ ہٹاتا اور تیری ماں دوبارہ پسلیوں پہ ہاتھ رکھ۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
وسيعلم الذين أي منقلب ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد و آل محمد وعجل فرجهم آل محمد. کریم اللہ تجھے ماہ محرم کی عزت و عظمت کا صدقہ جو مومنین مریض ہیں میرا مالک بیماری کربلا کے صدقے انہیں صحت تندرستی شفائے کلی عطا فرما. مالک اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ جناب ام رباب کی اجڑی ہوئی جھولی کا صدقہ مالک جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. مالک حسین کریم کربلا کے آخری امتحان کے صدقے ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی و کامرانی نصیب فرما. کریم اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ اپنی رحمت واسعہ کے صدقے ہمیں اپنی بخشش میں قرار فرما. ہمیں حسین کی شفاعت نصیب فرما. ہمیں علم و عمل کی توفیق عنایت فرما. جن کے رزق تنگ ہے ان کے رزقوں کو کثیر میرا مالک مزید اضافہ فرما. کریم اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ جو مسافر ہیں جو مسافر فی سبیل اللہ ہیں مالک